عقیدہ گندہ ہے اس عمل کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر عقیدہ انسان کا اچھا ہے، اعمال اگر تھوڑے بھی ہوں گے تو اللہ کے ہاں نجات کی امید کی جا سکتی ہے۔ ہمارے عقائد میں سے ایک یہ عقیدہ ہے کہ ہم کسی کمزوری کی بنا پر دوسرے کو منحوس سمجھتے ہیں۔ نحوست کا عقیدہ جو ہے یہ نیا نہیں ہے، پرانا عقیدہ ہے۔ انبیاء کرام کے بارے میں بھی جو ان کے مخالفین تھے وہ یہی کہتے تھے کہ انا نتطیرنا بکم، تمہاری وجہ سے ہمارے اندر نحوست آ گئی ہے، ہمارا ماحول نحوست زدہ ہو چکا ہے۔ انبیاء کرام نے جواب دیا تھا میرکم معکم، تمہاری نحوست تو تمہارے ساتھ ہے، تمہارا جو کردار ہے وہ تمہارا منحوس ہے۔ عمل انسان وہ خود منحوس ہوتا ہے، اور پاکیزہ عمل کرنے والا انسان بابرکت ہوتا ہے۔ اسلام کو مطلوب یہ ہے کہ ہماری زندگی پاکیزہ ہو جائے، بابرکت ہو جائے، ہمیں دیکھ کر لوگ ہم سے بدکی نہیں، دور نہ بھاگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا تھا کہ نحوست نامی کوئی چیز نہیں ہے کہ ہم کسی چیز کے بارے میں یہ ذہن بنا لیں کہ فلاں چیز منحوس ہے۔ عرب کے ہاں یہ نحوست کا نظریہ تھا، عقیدہ تھا کہ وہ جب کام کے لیے باہر نکلتے تو پرندے کو اڑاتے، جو پرندہ اپنے گھونسلے میں بیٹھا ہوتا تھا اس کو اڑاتے، اور پھر وہ دیکھتے کہ اس کی اڑان کس طرف ہے، وہ دائیں جانب کو اڑتا ہے یا بائیں جانب کو اڑتا ہے۔ اگر بائیں جانب کو اڑتا تو وہ یہ سمجھتے کہ جس کام کے لیے ہم جا رہے ہیں وہ ہمارے لیے اچھا نہیں ہے، وہ منحوس ہے، بے برکت ہے۔ اگر وہ دائیں جانب اپنی اڑان کر لیتا، اس کام کو کر گزرتے، یہ عقیدہ اور نظریہ تھا کہ اب ہمارا کام بابرکت ہے۔ اگر سیدھا ہی چلا جاتا تو اس کو دوبارہ اڑاتے۔ ان پرندوں کی اڑان کو طیر کہتے ہیں، طائر، اور اسی سے یہ نحوست کا لفظ نکلا ہے۔ طائرکم معکم، یہ نحوست تمہارے ساتھ ہے، بد کرداری، بد اعمالی، اس وجہ سے تو منحوس ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری تربیت فرمائی ہے۔ آپ فرماتے ہیں ان کان الطیرۃ فی شیء ففی ثلاث، اگر دنیا میں نحوست کا وجود ہے تو وہ تین چیزیں ہیں۔ اول تو نحوست کا دنیا میں کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ اگر بالفرض مان لیا جائے تو تین چیزیں انسان کے لیے منحوس ہو سکتی ہیں۔ ایک عورت اور ایک سواری اور ایک گھر۔ پھر آپ نے یہ وضاحت فرمائی ہے کہ عورت کی نحوست کیا ہے،
बदहाली का शिकार है। घर के बारे में फरमाया आपने कि घर की नहुसत लोग ये समझते हैं कि हमारे घर में बीमारी है, तंगी है, रिज़्क़ की फरावानी नहीं है, ये जगह है ये बड़ी भारी है, इसको बदल लिया जाए। इस जगह की वजह से नहुसत है यहाँ पर। बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग जो हैं वो इसलिए घर बदल लेते हैं कि जब से हम इस घर में आए हैं हमारे घर में बीमारी आई है और हम लोग बदहाली का शिकार है, गुर्बत का शिकार है। इसको बेचो, कोई और जगह तलाश करो। सवारी के मुतालिक भी हमारा ज़हन यही होता है। बच्चों के नाम रखते वक्त हम ये नहीं सोचते हैं कि शरीयत ने नाम रखने की क्या हुदूद बतलाई है। हम बच्चे या बच्ची का नाम रखते वक्त ये सोचते हैं जो मुनफरिद किस्म का हो। इस नाम का पहले किसी ने या बाद में कोई ना रखे, हाँ उसका कोई भी माना ना हो, अरबी लुग़त के एतबार से कितना ही गंदा क्यों ना हो, लेकिन हमने वो नाम तलाश करना होता है तो इस नाम का पहले कोई ना हो। फिर अगर उस लड़की को वो बीमारी आ जाए तो फिर उस नाम का कसूर निकाला जाता है। ये नाम इस पर भारी है। हमने इसकी किताब खुलवाई है और उसने ये कहा है कि बच्ची का नाम बदल दो, इसकी बीमारी खत्म हो जाएगी। यानी उस नाम को हम मनहूस समझते हैं, उस घर को हम मनहूस समझते हैं, सवारी को मनहूस समझते हैं, औरत को मनहूस समझते हैं। बल्कि हमारी आम रूटीन में भी ये होता है, हम किसी दूसरे को ये ताना देने में कोई झिझक महसूस नहीं करते हैं कि जब से तो मेरे सामने आया है ये तेरी नहुसत का नतीजा है कि आज सारा दिन मैं अपनी दुकान पे मक्खियां मारता रहा हूं तो गाग दिया। तेरा मनहूस चेहरा मेरे सामने आ गया। हमारे अगर घर के ऊपर को कब्जा बोलता है और घर के अंदर बिल्ली की आवाज आ जाती है तो हम इसको भी मनहूस समझते हैं। कोई नई गाड़ी खरीदते हैं, उस पर स्याह कपड़ा पीछे बांध देते हैं, घर बनाते हैं तो उस पर स्याह हड्डियां ऊपर लटका देते हैं। वो क्यों? इसको नजरे बद ना लगे ये स्याह कपड़ा या स्याह हड्डियां इस नजरे बद को दूर करे। ये नजरियात हमारे मुसलमानों के हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहुसत नामी चीज का दुनिया में वजूद नहीं है। अगर ये नहुसत होती तो औरत में होती। क्या मतलब? औरत का बद किरदार होना, औरत का मुंह फट होना, औरत का
اور عورت کے اندر ایسی خرابیاں ہوں جو گھر کی عزت و ناموس کو داغدار کرنے والی ہوں. آپ نے فرمایا کہ عورت کی نحوست یہ ہے اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی عورت بد خلق ہے، بد چلن ہے، بد اخلاق ہے، زبان دراز ہے، سمجھانے کے باوجود وہ سمجھتی نہیں ہے، تو وہ اس کو طلاق دے کر فارغ نہیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس انسان سے قیامت تک گفتگو نہیں کرے گا. نحوست عورت کی یہ ہے، وہ بد خلق ہے، بد چلن ہے، بد کردار ہے، زبان دراز ہے. عورت کی تعریف تو اللہ کے رسول نے یہ فرمائی ہے نا، جو خاوند کی فرما بردار ہے، اطاعت گزار ہے. جب خاوند اس کو دیکھے تو اس کو خوش لگے، اس کی ہر ادا سے اس کو آرام اور سکون ملے، کیونکہ اللہ نے جو فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. یہ اللہ کی بڑی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. تمہاری ہی جنس سے اللہ نے تمہاری بیوی کو بنایا. کیوں؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم ان سے سکون پاؤ، اطمینان پاؤ، تمہارے اندر خوشی ہو، اور وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، تمہارے اندر محبت اور مودت کے جذبات پیدا کر دیے ہیں. یہ دونوں ایک دوسرے کے طالب بھی ہیں، مطلوب بھی ہیں. لیکن اگر بیوی اس طرح کی ہے کہ وہ بدمزاج ہے، پھوڑ پن کا شکار ہے، وہ زبان درازی کرتی ہے، تال لال کرتی ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، جب میں معراج پر گیا تو میں نے جہنم میں جھانک کر دیکھا تو اکثر وہاں عورتیں تھیں. خواتین نے سوال کیا، لیما یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی، کس بات کی بنا پر یہ عورت جہنم کا ایندھن بنی ہے؟ آپ نے فرمایا ان کے اندر دو خصل تھی. ایک، یہ کفر کرتی ہے. خواتین نے کہا اللہ کے ساتھ کفر کرتی ہے؟ فرمایا کہ نہیں، یکفرن العشیر، یہ اپنے خاوند کی ناشکری کرتی ہے. جو کفر ناشکری کے معنی، یکفرن العشیر، یہ اپنے خاوند کی ناشکری کرتی ہے. پھر آپ نے مثال دے کر فرمایا ایک مزدور پیشہ انسان ہے، وہ سارا دن مزدوری کرتا ہے، اس کو جو مزدوری ملتی ہے وہ گھر میں لے لا کر وہ بیوی کے حوالے کر دیتا ہے. اگر کبھی اس کی یومیہ اجرت نہ آئے، دھاڑی نہ لگ سکے، وہ فوراً بول رہی ہے کہ جب سے میں تیرے گھر آئی ہوں مجھے کبھی سکھ کا سانس ہی نہیں آیا. یکفرن العشیر، وہ خاوند کی ناشکری کرتی ہے. اور دوسرا، یکفرن اللعن، وہ لعنت تانے پاتے ہیں. ان کا کام یہ ہے کہ کسی بچے سے معمولی سی غلطی ہو جائے فوراً لعن کام شروع کر دیتی ہے. یہ دو مرضیں ہیں خواتین میں، ایک خاوند کی ناشکری اور ایک
جس کی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے اکثر خواتین کو جہنم کا ایندھن بنتے دیکھا ہے۔ عورت کی نحوست یہ ہے کہ وہ خاوند کی ناشکر ہو اور اکثر لڑ کام کرنے والی ہو۔ مکان کی نحوست کیا ہے؟ مکان کی نحوست اس کے در و دیوار کے ساتھ نہیں ہے کہ یہ زمین بھاری ہے، اس کے در و دیوار بھاری ہے، اس جگہ میں کسی کی رہائش ہے، کوئی بزرگ یہاں رہتا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ ہمارا قصور یہ ہے کہ ہم شیاطین کی ہرگاہ سے محفوظ رہنے کے لیے وہ اذکار نہیں کرتے ہیں۔ اگر آپ گھر جاتے ہیں، بسم اللہ پڑھ کر گھر میں داخل ہوتے ہیں اور بسم اللہ پڑھ کر برتن کو ہاتھ لگاتے ہیں، بسم اللہ پڑھ کر کھانا کھاتے ہیں، اللہ کا نام گھر میں لیا جاتا ہے، تو شیاطین آپس میں کہتے ہیں یہاں سے نکل بھاگو، ہمارا اس گھر میں کوئی کام نہیں ہے، ہمیں اس گھر سے کچھ نہیں ملے گا۔ جب ہم نے اللہ کا نام لینا ہی نہیں ہے، رات دیر تک گپے لگاتے رہتے ہیں، کھیل کود میں لگے رہتے ہیں، نہ اللہ کا ذکر، نہ قرآن پاک کی تلاوت، اور صبح مرداروں کی طرح پڑے ہوتے ہیں، نہ صبح کی نماز کا فکر ہے، نہ بچوں کو اٹھانا ہے، کہ گھر میں نحوست نہ آئے گی تو اور کیا آئے گا؟ یہ ہے نحوست اس گھر کی، بدعملی کی بنا پر وہ گھر منحوس ہے، اور ہم نے اپنی بدعملی پر پردہ ڈالنے کے لیے کہہ دیا ہے اس گھر کے در و دیوار میں نحوست ہے، یہاں سے چھوڑ بھاگو اسے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ گھر کی نحوست یہ ہے وہ تنگ و تاریک ہو۔ ہم بناتے ہیں گھر، روشنی تازہ آتی ہے، ہوا تازہ آتی ہے، اس کی کراسنگ کا بندوبست کرتے ہیں، اگر گھٹن ہے اس گھر میں، تازہ ہوا نہیں آتی ہے، وہ دھوپ کا اس کے اندر داخل نہیں ہو سکتی ہے، تو وہاں بیماریاں آئیں۔ آپ کسی سے بھی پوچھ لیں، اس گھر میں بیماریاں جنم لیتی ہیں جس گھر کے اندر دھوپ کی دخل اندازی نہ ہو، جس گھر میں تازہ ہوا کے آمد نہ ہو۔ گھر کی نحوست یہ ہے کہ وہ تنگ و تاریک ہے، گھر کے رہنے والوں کی بنا پر گھر کی نحوست بھی ہو سکتی ہے۔ سواری کی نحوست کیا ہے؟ آپ نے سواری کے لیے گھوڑا رکھا ہوا ہے، آپ نے سواری کے لیے کوئی جانور کو گاڑی رکھی ہوئی ہے، لیکن وہ سواری کے کام نہیں آتا ہے، وہ اڑیاں کے ساتھ ہے، آپ کو وہ سواری نہیں ہونے دیتا ہے، وہ بیچو اس کو، تو جانور اس طرح کا لے آؤ جو آپ کے مقصد کو پورا کر سکے۔ آپ نے گاڑی لی ہوئی ہے، آپ اس کو سٹارٹ کرتے وہ سٹارٹ ہی نہیں ہوتی ہے، موٹر سائیکل لیا ہوا ہے، وہ عام رستے میں کہیں آتے جاتے وہ بند ہو جاتا ہے، بار بار اس طرح کے کام ہوتے ہیں، اس کو بیچو، جس مقصد کے لیے وہ لیا ہے وہ پورا نہیں ہوتا ہے، تو یہ اس کی نحوست ہے۔ ہم نے نحوست کا معنی ہی بدل دیا ہے، اپنی بدعملی، بدکرداری کو، اس سے تو ہم باز نہیں آتے ہیں، ہم دوسروں کے ذمہ لگا دیتے ہیں۔ اس منحوس سے جب سے میری ملاقات ہوئی ہے، میں فلاں بیماری کا شکار ہوں، میں بے روزگاری کا شکار ہوں، یہ نحوستیں نہیں ہیں۔ اسلام میں اس قسم کے نحوست کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔
بیماریاں آنے جانے والی چیزیں، انبیاء کرام کو بیماریاں، صلحائے امت کو بیماریاں آئی ہیں، اور یہ بیماریاں آپ کے گناہوں کو مٹانے کا ذریعہ پڑتی ہیں، بشرطے کہ آپ اس بیماری کو اپنے کسی نحوست کا نتیجہ نہ سمجھیں، اس کو اللہ کا امر سمجھ کر اس پر صبر کریں۔ وہ بیماری آپ کی غلطیوں کو، خطاؤں کو، گناہوں کو مٹانے کا سبب ہوتی ہے۔ علاج کرائیں آپ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ، ہر بیماری کا علاج ہوتا ہے۔ بڑھاپے کا علاج نہیں ہے، موت کا علاج نہیں ہے، ہر بیماری کا علاج ہے۔ صحیح تشخیص ہو جائے، اس بیماری کی کاٹ کے لیے صحیح دوا لی جائے، بارے آپ بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے شفا مل جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی تھا، اس کی پیٹ کی بیماری تھی، آپ اس کو شہد تجویز کیا کہ شہد پیو، اس نے شہد پیا، وہ پیٹ کی بیماری جو اس حال تھے وہ اور زیادہ ہو گئے۔ اس نے اگر شکایت کی یا رسول اللہ وہ تو اور زیادہ ہوگی، آپ نے فرمایا شہد پیو۔ اس نے دوبارہ پھر شہد پیا، وہ اس حال اور زیادہ ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کو یہی تجویز دی۔ تیسری دفعہ پینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے آرام دے دیا۔ ہمارے جو کتاب و سنت کے ساتھ تمسک رکھنے والے، وہ اس کی وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ اس کے پیٹ میں گندا مواد اور فاسد مادہ اتنا جمع ہو چکا تھا، جب تک وہ پورے کا پورا پیٹ صاف نہ ہوتا اس کے پیٹ میں صحیح نہیں ہونا تھا۔ پہلی دفعہ پینے سے کچھ فاسد مواد باہر نکلا ہے، دوسری دفعہ پینے سے پھر تو باقی مادہ وہ باہر نکلے، اور اس طرح جب تک وہ پیٹ کے اندر فاسد مواد تھا اس وقت تک کوئی دوا اثر نہیں کرتی، اور جب فاسد مادہ نکل گیا ہے، یہ ہم جو سنگی لگواتے ہیں، جامہ کرواتے ہیں، یہ کس لیے کرواتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں جو شفا کہی ہے وہ اس لیے کہی ہے کہ اس سے جو انسان کے اندر فاسد خون ہوتا ہے اس کا اخراج ہو جاتا ہے۔ اس فاسد خون سے بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ جو گندا خون ہوتا ہے، جو جسم کی تہہ کے اوپر آ جاتا ہے، اس سنگی لگوانے سے وہ خون اخراج ہو جاتا ہے، نکل جاتا ہے، جسم صحیح ہو جاتا ہے، درست ہو جاتا ہے۔ یہ ایک الگ موضوع ہے کہ کس بیماری کے لیے سنگی کہاں لگوانی ہے، یہ ایک الگ موضوع ہے جس کا تعلق طبابت سے ہے، حکمت سے ہے۔ بہرحال آپ نے یہ فرمایا شفا 3 چیزوں میں ہے، شہد پینے میں، سنگی لگوانے میں، اور داغنے میں۔ داغنے کا مطلب یہ ہے کہ لوہے کو گرم کر کے نا وہ جسم کو داغا جاتا تھا، اس کو عربی زبان میں القی کہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں اپنی امت کو اس قی سے، جسم کو داغنے سے منع کرتا ہوں۔ بلا شبہ اس میں شفا ضرور ہے، لیکن میں اپنی امت کو منع کرتا ہوں کہ وہ اس داغنے کے ذریعے علاج نہ کرے۔ شہد پینے میں شفا ہے، سنگی لگوانے میں شفا ہے۔ تو بیماری کا علاج کرنا چاہیے، نہ کہ کسی دوسرے کو منحوس ہونے کا دعویٰ دے کر اس کی وجہ یہ بیان کر دیجیے کہ فلاں کی وجہ سے مجھے بیماری لگی ہے۔ اس لیے یہ عقیدہ سرے سے غلط ہے کہ فلاں آدمی منحوس ہے، فلاں چیز منحوس ہے، فلاں گھر منحوس ہے، فلاں عورت منحوس ہے، یہ ہو وہ
نہیں نہیں، اللہ کی پیدا کردہ کوئی چیز محفوظ نہیں ہے۔ وَالَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اللہ تعالیٰ نے اس زمین میں جو کچھ بھی بنایا ہے وہ تمہارے فائدے کے لیے بنایا ہے۔ فائدہ صرف کھانے پینے میں نہیں ہوتا ہے، فائدہ کھانے پینے کے علاوہ بھی ہوتا ہے۔ ان بچھوؤں سے بڑا علاج ہوتا ہے، ان سانپوں سے بڑا علاج ہوتا ہے۔ بہرحال یہ نحوست کا عقیدہ رکھنا یہ مسلمانوں کا عقیدہ نہیں ہے۔ جو چیز آنی ہے وہ آ کر رہنی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر میں تمہیں کوئی خیر دینا چاہوں فلا راد لفضلہ، پھر اللہ کے فضل کو کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر آپ کو کوئی بیماری آئی ہے، کوئی تکلیف آئی ہے، کوئی ذہنی کوفت آئی ہے، کوئی ٹینشن آئی ہے، فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اس کو دور کرنا اللہ کا کام ہے، میرا کام نہیں ہے، ڈاکٹر کا کام نہیں ہے، حکیم کا کام نہیں ہے، دم جھاڑا کرنے والے کا کام نہیں ہے۔ ہمیں جو حکم ہے اس کا علاج کیا جائے، لیکن توکل میرے اللہ پر کیا جائے۔ بیماری کے اندر شفا پیدا، دماغ کے اندر شفا پیدا کرنا میرے اللہ کا کام، ہمارا یہ کام ہے کہ ہم نے دعا کرنی ہے۔ آگ کا کام جلانا ہے، لیکن بإذن اللہ اللہ کے حکم سے جلاتی ہے۔ اگر اللہ کا حکم ہو کہ نہیں جلانا، وہ سیدنا ابراہیم کے لیے یہی آگ گلزار بن جاتی ہے۔ تو یہ نحوست کا عقیدہ مت رکھیے گا۔ کسی انسان کے بارے میں، کسی پرندے کے بارے میں، کسی گھر کے بارے میں، در و دیوار کے بارے میں یہ عقیدہ غلط ہے۔ مسلمانوں کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ ہم کسی چیز کو منحوس کیا کریں۔ اللہ پر توکل کریں۔ جو اذکار ہیں اللہ کی پناہ میں آنے کے، ان کی پابندی کریں، گھر کے اندر پابندی کرائیں، تو اللہ کی مہربانی سے یہ جو گندے اثرات ہیں گھر کے اندر یہ خود ہی ختم ہو جائیں گے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا